الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں ایک پاکیزہ فطرت دین عطا فرمایا۔ وہ دین کے جو انسانی مزاج کے، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عملی نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ ہے، وہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، چاہے اس انسان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو شامل کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور باپ کے دیکھیں، بطور شوہر کے دیکھیں، بطور معلم کے دیکھیں، بطور طالب علم کے دیکھیں، بحیثیت بادشاہ کے دیکھیں، بحیثیت سپہ سالار کے دیکھیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں کامل نظر آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ دین اسلام ہمیں عطا کرنا اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ کے بھیجنا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں اور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جہاں ناظرین اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، وہاں کچھ حدود اور قیود بھی مقرر کر دی ہیں کہ ہے میرے بندو، یہ میری حدود ہیں، ان کو نہیں توڑنا، یعنی راستے ہمیں بتا دیے ہیں، کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، کچھ قانون مقرر کر دیے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں قوانین بنے ہوتے ہیں، ملکی قوانین جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ پہ جرمانہ ہوگا، آپ کا چالان کٹے گا، اسی طرح سے اور قوانین بنائے گئے ہیں۔ تو اسلام میں بھی یہ قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ انسان غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ دنیا میں بھی ہمیں ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم غلطی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو ان حدود کے مقرر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان غلط راستے سے رک جائے۔ لیکن آج جب ہم معاشرے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور تک یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اعلان اسلامی حدود کو توڑتے ہیں اور قیود سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں قوانین کو توڑنے پہ، اسلام نے جو مقرر کی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جب کوئی زنا کرے تو اس کو، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ اسلامی سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ یہ جو گناہ کے کام ہیں، یہ قانون جو توڑے جا رہے اسلام کے، ان سے لوگ رک جائیں۔ پھر ہم بڑا فخر یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے نام پر آنے والا پہلا ملک ہے پاکستان، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں سے ہمیں کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ کہ حضور نے فرمایا، اور حضور کے زمانے میں جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی ہیں۔ ایک عورت کا تو مشہور واقعہ ہے کہ وہ آ کر انہوں نے خود اقرار کیا اپنے گناہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور جو لوگ سزائیں نہیں دیتے تو اس معاشرے میں پھر جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو لوگ فیصلہ بھی نہیں کرتے اس کے مطابق
تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے الفاظ استعمال کی ہیں قرآن نے، کہ جو اسلام کے مطابق جو ہے وہ سزائیں نہیں دیتے اور اس قانون پر بھی عمل درآمد نہیں کرواتے، اتنی سخت وعید آئی ہے ناظرین۔ اور آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے، جو اصل موضوع ہے میرا، وہ یہی کہ آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت بڑھ گیا ہے، چوری اور ڈکیتی بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ سارے کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہیں، کوئی کافر نہیں ہے، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زنا کرنے والا شخص کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حضور اس طرح سے پیش ہوگا کہ اس کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لگی ہوگی۔ آپ تصور کریں ناظرین کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک بیٹھے ہوئے ہیں، آخری مسلمان تک بیٹھے ہوئے وہاں، اور انبیاء بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، تمام مسلمان وہاں موجود ہیں، اور آپ اس حالت میں پیش ہوتے ہیں کہ زنا کا نشان آپ کی ماتھے پر لگا ہوا ہے، آپ کی پیشانی پر لگا ہوا ہے، تو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اسلامی یونیورسٹی کا پہلا واقعہ نہیں ہے بہاولپور والا، اس سے پہلے بھی، بلکہ آپ دیکھ لیں پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں میں یہی چل رہا ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس واقعے کے بعد کتنے لاکھ ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں طالب علموں کے فون سے اور پروفیسر حضرات کے فونوں سے۔ تو یہ ایک چل رہا ہے سلسلہ، کب سے چل رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لعنت ہے پھر ایسی مسلمانی پہ، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں، انہیں خوف اور ڈر نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں تو بچ جائیں گے، کل قیامت والے دن قبر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جو یہ سارے کام کرتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس کی ہراس میں بھی وہ بڑا اکڑ کر چل رہا ہے، اور اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جو پروٹوکول دے رہے ہیں کل قیامت والے دن انہیں بھی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، کہ قوم کی بیٹیاں جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہی تھی، اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے، 2 4 نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ، اور تف ہے ایسی لڑکیوں پہ بھی کہ جو صرف اور صرف جی پی ایس زیادہ لینے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کرتی رہی ہے۔ کل قیامت والے دن کیا حاضر ہوگے اس طرح سے کہ شرمگاہ تمہارے ماتھے پہ لگی ہوگی، دنیا کو پتہ چلے گا کہ تم ایک زانی انسان تھے۔ کوئی سزا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، چوری اور ڈکیتی تو معمولی چیزیں ہو گئی ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر ایک اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ناظرین، تو نہ کوئی چور پیدا ہوتا، نہ کوئی زانی اور شرابی پیدا ہوتا، اور شراب تو اس طرح سے پی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے بتائے کہ جو شراب کی وعید میں آتے ہیں، پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر، وہ برتن جو بناتا ہے استعمال جو ہوتا ہے شراب کے لیے، شراب کے مقصد کے لیے پھل اگانے والے پر، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے صرف ایک شراب کی وجہ سے۔ اور آپ نے تو کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں، شراب آپ پی رہے ہیں، منشیات کا استعمال آپ کر رہے ہیں، زنا آپ کر رہے ہیں، چوری ڈکیتی آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان بھی ہوں۔ تو یہ مسلمانی ہے آپ کی؟ ادارے خاموش ہیں کیونکہ وہ لوگ پاور والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے مختصراً اس واقعے پہ بنائی تھی، اس سے پہلے ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں ناظرین، اور جو با اثر اور طاقتور لوگ ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ حضور کا فرمان کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کو بھی سزا دوں گا، اور نعوذ باللہ آج ہم ان سب سے اوپر جا چکے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سزا نہیں۔ آپ عزتوں کو پامال کرتے رہیں، آپ شراب نوشی کرتے رہیں، پھر بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو میری طرف سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کرتے، اسلام کو نافذ نہیں کرتے اس ملک میں، اور قانون صرف اور صرف غریب کے لیے ہے، سزا اس کو ملتی ہے۔ وہ ریڑھی لگانے والا فیصل مسجد کے سامنے 3 لاکھ جرمانہ اور 6 ماہ کی سزا بھی ہوئی اسے، لیکن بڑے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہمیشہ سزا سے بچ جاتے ہیں، اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی بچیں گے۔
اور آپ نے دیکھا نہیں اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا بیان کیا ہے؟ وہ تو ڈیفینڈ کر رہا ہے ان کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کہہ رہا ہے کہ آپ ثبوت لائیں، دلائل ہے، کہاں ہے آپ کے پاس ثبوت؟ دنیا نے ثبوت دیکھ لیے لیکن اس وائس چانسلر کو نظر نہیں آئے۔ سزا ملی بھی اگر احتجاج کی وجہ سے دنیا کو دکھانے کے لیے تو چند ماہ بعد، اور لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں ٹرینڈ ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے لوگ شور مچاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بھول بھی جاتے ہیں کیا ہوا کیا تھا۔ تو خدا را اپنی بچیوں کی عزتوں کو خود محفوظ کرنا ہے آپ نے اس ملک میں۔ یہاں یہ بیڑی اور درندے پھر رہے ہیں عزتوں کو خراب کرنے کے لیے، نہ انہیں حیا کہ ان کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کل ان کی عزتیں بھی کوئی خراب کر سکتا ہے۔ اور یہ چھوڑ دیجئے لالی پاپ جو اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، یہ اسلام ہے اس ملک میں، کہیں نہیں ہے اسلام۔ اور سب سے بڑا منافقانہ جو رویہ ہے ہمارا، جو طرز عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب دینی مدارس میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، وہ بھی سالوں میں، تو ہم اس کو اچھالتے ہیں، میڈیا والے، مولوی صاحب نے یہ کر دیا، مدرسے کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اور جب اس طرح کے واقعات یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو پھر چپ لگ جاتی ہے ان کو۔ تو اپنے حق کے لیے، اپنے اسلام کے نفاذ کے لیے اور اسلام کی بات کے لیے آپ نے جو ہے وہ پیغام کو پھیلانا ہے، اور اپنے حق کے لیے مسلمانوں سب نے لڑنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ یہ عام واقعات نہیں ہیں۔ اور اپنی بیٹیوں پر اور بیٹوں پر نظر رکھیں کہ کس قسم کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ 11 طالب علم بھی شامل ہیں منشیات فروشی میں اس یونیورسٹی کے۔ وہ طالب علم جن کو والدین نے، کسی نے زمینیں بیچی ہوں گی، کسی نے مال مویشی بیچا ہوگا، کسی نے قرضہ لیا ہوگا کہ بیٹے گئے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اور وہاں پہ کچھ اور ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ اور ہی سیکھ رہے ہیں، وہ منشیات فروشی میں شامل ہیں، خود بھی منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو نظر رکھیں، اور پلیز اس چیز کے خلاف آپ ہمیشہ اپنی آواز اٹھائیں، تحریر کے ذریعے سے اور تقریر کے ذریعے سے، کہ بحیثیت مسلمان کے آپ، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ حق بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس پہ پھر ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستانی ہم بعد میں ہیں، مسلمان ہم پہلے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ ملک کو بچا رہے ہیں، ایمان آپ کا جا رہا ہے، تو کل قیامت والے دن آپ اپنا ملک پیش کریں گے یا اپنا ایمان رب کے سامنے پیش کریں گے؟ تو اٹھیے، خدا را اٹھیے اور سمجھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔